بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ 19 جون ہے، پیر کا دن، اور عمران خان صاحب اسلام آباد میں موجود۔ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر ضمانت مل چکی ہوگی، ممکن ہے کچھ اور ہو، لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت 4 جولائی تک منظور ہو گئی ہے۔ عدالت نے 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس میں اس ضمانت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی بھی ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن بہت کچھ دلچسپ ہوا ہے آج عدالت میں۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کے بعد ایک بالکل نئی چیز ہے، اس کی بات کریں گے اس میں۔ اور عمران خان صاحب کے معاملے میں عدالت نے آج باقاعدہ برہمی کا اظہار کیا۔ جج صاحب نے زوردار آواز میں عمران خان صاحب کے لیے ان کے وکیل کو کچھ ہدایات جاری کی، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر حال میں نہ صرف یہ کہ گرفتار ہوں، اندر جائیں، سزا پائیں، نااہل ہوں، اور عمران خان کا مسئلہ الیکشن سے پہلے حل ہو جائے۔ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو کر، سزا پا کر اندر جا چکے ہوں اور پھر الیکشن ہو رہے ہوں۔ یہ اس حکومت کی خواہش ہے، اور اس خواہش کا اظہار مختلف وزراء آپ نے دیکھا کرتے رہتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں۔ ایک جانب عمران خان صاحب ہیں جو اپنے قوم سے خطاب میں، اب تو خیر وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا نہیں جاتا، پہلے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر دکھا دیتے تھے، یوٹیوب پر دکھا دیتے تھے، اب وہ یوٹیوب پر بھی نہیں دکھایا جاتا۔ تو عمران خان صاحب اپنے یوٹیوب چینل پر یا کچھ جو نیوز کے سوشل میڈیا اونلی نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کے چینلز پر عمران خان صاحب کا خطاب آتا ہے، تو اس خطاب میں عمران خان صاحب یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کیس ہے، بڑا سیدھا سادہ کیس ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے مخالف جو حکومتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں تو نیازی گیا، نیازی کو سزا ہوگی، اور عمران خان کا یہ کرپشن کا بہت بڑا کیس، اس میں تو سب کچھ کلیئر ہے۔ اب اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ نیب کی اہم ترین شخصیت نے 2 دن کے لیے پاکستان سے باہر کا وزٹ کیا۔ نیب کی اہم ترین شخصیت گئی دبئی، اور وہاں پر نیب کی اہم ترین شخصیت نے نیب کے ایک ملزم سے ملاقات کی ہے۔ نیب کے ملزم سے ملاقات، ان تمام چیزوں کا تعلق، ان کا تانا بانا جا کر ملتا ہے القادر ٹرسٹ کیس سے۔ اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرل یہ بھی وہاں گئے ہیں، اور یہ وہاں ایک شخص سے عمر فاروق، اب یہ وہ عمر فاروق گھڑی والا عمر فاروق ظہور ہے یا نہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ اسی کے مہمان بھی رہے ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے حکومت نے ایک عمران خان دور کی اہم شخصیت، اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے، ٹھیک ٹھاک دباؤ، اور اس پر دباؤ ڈالتے ہوئے پی ڈی ایم حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا تو عمران خان کے خلاف اس کیس میں حکومت کا کام ہو جائے گا بہت آسان۔ اب تک اس شخصیت نے وعدہ معاف گواہ بننے پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، لیکن اس پر بہت شدید دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ دباؤ بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں، اسے کیسز میں الجھایا جائے، یہ تو سب سے چھوٹا طریقہ ہے۔ اس کی فیملی میں سے کسی کو باقاعدہ طور پر آمادہ کر لیا جائے، اور اس کی فیملی میں سے کسی کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالا جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی فیملی میں سے کسی کو اٹھا لیا جائے، فیملی کے باقی لوگ جس کو اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے اس شخصیت سے کہیں کہ یار مان جا، اب سب پھنس گئے ہیں تیری وجہ سے، تو نہیں مان رہا تو مان جا۔ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیدھا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہر حال میں اس کیس میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت عمران خان کے لیے بنے گا کیس۔ اس کی ریزن ہے، یعنی عمران خان کے اوپر 100+، 140+ اگر کیسز کی ہم بار بار بات کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے لیے، اور ان میں سے بعض کیسز بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ یہ جو کوئٹہ والا کیس ہے یہ تو قتل کا مقدمہ ہے،
لیکن عمران خان کو ان کو گرفتار کروانا ہے اور سزا دلوانی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ جو عمران خان ایماندار ہے، یہ ایک عام آدمی مانتا ہے، انہیں اس پر چوٹ پہنچانی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے. یہ اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ الیکشن میں اگر عمران خان کی جماعت موجود بھی ہو تو عمران خان کو یہاں چوٹ پہنچائی جائے. یہ اس حکومت کی سب سے بڑی کوشش ہے اور اس کوشش پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں، تو اس لیے یہ کام ہو رہا ہے. شہزاد اکبر صاحب جن کے بارے میں آپ کو اشارتاً کنایتاً بتا رہا تھا، ان پر ٹھیک ٹھاک دباؤ ہے. اب آگے آ جاتے ہیں اور آگے آ کر بات کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. اسد عمر کو عمران خان صاحب کے مخالفین اور مخالفین کے سوشل میڈیا ٹرولز یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کا اسٹیو جابز ہے اور اس اسٹیو جابز نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے. آج عمران خان صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی عدالت میں ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ہوا یہ کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان جو تھے وہ عدالت میں بار بار یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بول رہے تھے، تو اسے عدالت نے مداخلت قرار دیا. جج صاحب برہم ہوئے اور جج صاحب نے بہت بلند آواز میں کہا کہ اس کو خاموش کرائیں، یہ ملزم ہے. عدالت نے عمران خان صاحب کے وکیل کو یہ کہا. تو اسد عمر اور عمران خان صاحب کا آمنا سامنا ہوا. اسد عمر نے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملایا اور ساتھ والی جو کرسی ہے اس پر بیٹھنے کی دعوت دی، مگر عمران خان صاحب بیٹھنے کی بجائے روسٹرم پر پہنچ گئے اور عمران خان صاحب نے جو رپورٹر وہاں سے بتا رہے ہیں اس کے مطابق اسد عمر صاحب کو نظر انداز کر دیا. اور نظر انداز کرنے کی، عمران خان صاحب کے ناراض نظر آنے کی جو کہانی تھی وہ عمران خان صاحب کے چہرے سے تو عیان تھی، لیکن اسد عمر صاحب کے چہرے پر صاف طور پر پڑھی جا سکتی تھی. دونوں تھانہ مارگلہ کے مقدمے میں نامزد ہیں، اور جب کیس 4 جولائی تک ملتوی ہوا تو اسد عمر روانہ ہو گئے. عمران خان صاحب کورٹ روم میں موجود رہے. تو ہمارے دوست ہیں فیاض محمود، وہ یہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اسد عمر سے، تو اسد عمر نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا کیس ہو گیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے نظر انداز کیا وہ اسد عمر کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اور پھر اسد عمر کے پاس وہاں سے چلے جانے کے سوا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا. عمران خان صاحب سے پہلے بھی سوال ہوا ہے، جو چلے گئے واپس آنا چاہیں گے تو ان کے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو خان صاحب نے یہ کہا تھا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ شدید دباؤ میں چھوڑ کر گئے ہیں، کچھ لوگ برائے نام دباؤ میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. جیسے ایک شخصیت کے بارے میں بڑی دلچسپ کہانی ہے. ایک شخصیت کے بارے میں پولیس کے ایک بہت بڑے افسر نے یہ کہا کہ یار جیل میں، لاک اپ میں جس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں اسی طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں نا. ایک چھوٹا سا کمرہ، 10-12 لوگ ایک چھوٹی سی دیوار کے پیچھے جا کر رفع حاجت کے لیے موجود ہونا، اور اس دیوار کے سامنے ایک پھٹا پرانا سا پردہ، اور وہاں آپ کے پاس ہوتا ہے انڈین ٹوائلٹ. وہاں آپ کے پاس کموڈ نہیں ہوتا، آپ تشریف نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو اگر آپ نے کبھی اپنی گاڑی کا ٹائر چینج کیا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو محنت نہ کرنے کے عادی لوگ، ورزش نہ کرنے کے عادی لوگ، یہ جب گاڑی کا ٹائر چینج کرنے بیٹھے نا تو اکڑوں بیٹھنے میں ان سے جو ان کی حالت ہوتی ہے، ان کے گھٹنوں کی حالت ہوتی ہے، ان کی پنڈلیوں کی حالت ہوتی ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا حال ہوتا ہے. تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کا تو سب سے زیادہ دم وہیں نکل گیا تھا اور انہوں نے وہیں پر ہار مان لی تھی، باقی کسی چیز کی نوبت ہی نہیں آئی. تو ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں. اب یہ ڈیٹیلز بڑی کوئی فضول ڈیٹیلز ہیں کسی کے بارے میں دینا، لیکن ہیں. تو عمران خان صاحب یہ جو نا پریشر کس نے کہاں کتنا لیا اور اس پریشر کو لینے میں کون کہاں تک سہ گیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے. اور عمران خان صاحب اس کو دیکھ کر پرسن ٹو پرسن فیصلہ کریں گے. اسد عمر صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے. اسد عمر صاحب پہلے جیل بھرو تحریک میں اچھی سخت جیل کاٹ چکے ہیں. اب کیا ماجرا تھا کہ انہوں نے عہدہ چھوڑا، پارٹی نہیں چھوڑی، اور عمران خان صاحب کیا فیصلہ کری، میں نے اس لیے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا. میں خود اسد عمر صاحب کو ان 4 لوگوں میں شامل کر رہا تھا جو پارٹی نہیں چھوڑیں گے. اور پھر میں نے آپ سے یہ کہا تھا
کہ اگر اسد عمر صاحب نے اس وقت پارٹی چھوڑی تو آدھی چھوڑی ہے، 3.5 ہو گئے. مجھے اس پر بھی حیرانی ہے، لیکن بہرحال ہے معاملہ ایسا ہی ہے. تو یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اب ایک اور خبر یہ ہے کہ علی وزیر صاحب جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. علی وزیر صاحب پہ کوئی درجن پلس مقدمے تھے، ان میں سے 5 جو تھے وہ نون تھے، سامنے تھے. تو ان کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم، اس نے ضمانت کروا لی تھی. لیکن ایسے مقدمات تھے کہ جن کے بارے میں ان کے وکلا کو معلوم نہیں تھا. تو ان کے وکلا عدالت سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضمانت دی جائے، مہلت دی جائے، اور ہمیں یہ تمام معلومات جو ہیں یہ حاصل کرنے کا وقت دیا جائے. ہم یہ معلومات حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ضمانت وغیرہ کرا سکیں گے، ورنہ کسی بھی خفیہ مقدمے میں کبھی بھی گرفتاری ہو جائے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ یہ عدالت سے کہہ رہے تھے. لیکن بہرحال علی وزیر صاحب جو ہیں گرفتار ہو گئے. پہلے بھی بڑی سخت جیل کاٹی علی وزیر نے، کم و بیش 4 سال. اور ان پر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مسلسل شور کرتے تھے کہ یہ زیادتی ہے. اور ہمارے ہاں علی وزیر صاحب کی گرفتاری کی جسٹیفیکیشنز دینے والے بھی بہت لوگ تھے. علی وزیر صاحب کے بارے میں افواج پاکستان کے ادارے نے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ علی وزیر نے، محسن داوڑ نے، یہ جو آپ سٹوری دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک چیک پوسٹ پر فائرنگ بھی کی تھی، خود فائرنگ بھی کی تھی. تو یہ باقاعدہ خبر دی گئی تھی. پھر بہرحال علی وزیر صاحب کی ضمانت وغیرہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں، جب قومی اسمبلی کو ضرورت تھی، عمران خان صاحب کے مخالفین کو ضرورت تھی، تب تک بلوائے گئے، ورنہ نہیں بلوائے گئے. یہ سب کچھ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اب گرفتار ہو گئے ہیں. بہرحال کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ جو ہو قانون کے مطابق ہو، تو یہ انصاف ہے. اگر علی وزیر صاحب جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ گرفتار ہوں تو عدالت میں لایا جائے، وہ مقدمہ چلے اور ان تک انصاف پہنچایا جائے کسی بھی شخص کے معاملے میں. اور اگر وہ گرفتار ہونا ڈیزرو نہیں کرتے تو کسی کی بھی گرفتاری ہو، وہ علی وزیر ہوں، عمران خان ہو، یا نون لیگ سے کوئی بھی شخص، گرفتاری غلط ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.